کاشف چوئی صاحب سے. جب احسن صاحب نے کہا کہ کاشف صاحب الیکشن لڑیں تو احسن صاحب کاشف صاحب یقیناً جو ہے ایک حلقے سے امیدوار قومی اسمبلی بھی ہیں. تو میری جناب گزارش ہے محمد کاشف چوئی صاحب سے کہ وہ آپ سب سے اور ہم سے مخاطب ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے مرکزی تنظیم تاجران پاکستان اور اسلام آباد کی طرف سے پاکستان بزنس فورم کی طرف سے ایک ایسے حالات کے اندر کہ جب ملک کی معیشت کا پہیہ سست روی کا شکار ہے، روپے کی قدر کے اندر مسلسل کمی تو ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود امپورٹ کے مسائل ہوں یا ایکسپورٹ پاکستان کو بڑھانے کا چیلنج ہو، غیر منصفانہ ٹیکسز کا معاملہ ہو یا مسلسل صنعتوں کی بندش ہو، مارکیٹوں کی ویرانیاں ہوں، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو درپیش مشکلات ہوں، بے روزگاری اور مہنگائی کے چیلنجز ہوں، اس سارے مشکل معاشی حالات کے اندر احسن ظفر بختیاری صاحب کو، فہد وحید صاحب کو، انجینئر اظہر الاسلام ظفر صاحب کو مزید ایک سال کے لیے یہ مشکل چیلنج کے ماحول کے اندر اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے پر ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اس معیشت کے رکے ہوئے پہیے کو چلانے کے لیے اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پلیٹ فارم سے جاندیدہ اور تجربہ کار جناب ظفر بختیاری صاحب کی رہنمائی کے اندر اور اسی طریقے سے اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے دیگر تجربہ کار دوستوں کی رہنمائی کے اندر اور اپنی ایگزیکٹو کمیٹی اور اسلام آباد کے تاجروں اور صنعت کاروں کی مشاورت کے ساتھ یہ اگلے سال کے اندر بھی ایسے اقدامات انشاءاللہ اٹھائیں گے کہ جس کے نتیجے کے اندر ہم اسلام آباد کو معاشی حوالے سے ایک رول ماڈل پاکستان کے لیے بنا سکیں. میں اس کے لیے مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کی طرف سے اور پاکستان بزنس فورم کی طرف سے ہر مثبت قدم کے لیے مکمل تعاون کا یقین دلاتا ہوں. اور پاکستان کی صنعت و تجارت کے حوالے سے میں اکثر ایک ہی بات کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا وہ گلدستہ ہے کہ جو سیاست سے بالا تر، جو مذہبی تعصبات سے بالا تر، جو لسانیت اور علاقائیت سے بالا تر ہو کر ہم سب صرف اس لیے جمع ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشہ تجارت سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسی بنیاد پہ یہ ہماری قدر مشترک بھی ہے اور پاکستان کی صنعت و تجارت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم درد مشترک پر اکٹھے بھی ہوتے ہیں. تو میں اس بات کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ ہماری مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے اندر بھی الحمدللہ صرف مسلمان ہی نہیں، ہمارے اہل کتاب ہندو اور سکھ جو پاکستان کے اندر بزنس کرتے ہیں وہ بھی ہمارے عہدیداران کے اندر شامل ہیں. اسی طریقے سے خواتین جو معاشرے کی ایک بڑی اکائی ہیں اور جن کا ایک بڑا رول ہے معاشرے کو بنانے کے اندر، وہ بھی ہماری تنظیم کے اندر اور ہمارے عہدیداران میں شامل ہیں. تو انشاءاللہ جس طرح ظفر بختیاری صاحب نے ایک بات کا ذکر کیا کہ میری خواہش تھی کہ ایک طویل عرصے سے کہ ہمارا گروپ چیمبر کے اندر آئے، تو ہم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کا ایک ریکگنائز ادارہ ہے جس کا کام صنعت کاروں، تاجروں اور حکومت کے اداروں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرنا ہے. اور کسی بھی شہر کے چیمبر کو ہمیشہ ایک اپیکس باڈی کا کردار ادا کرنا ہوتا ہے، لیکن چند ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر اگر ماضی کے اندر ایسا نہیں ہو سکا تو میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل اس سے بالکل الٹ ہوگا. اور ایسا فہد وحید اور انجینئر اظہر الاسلام ظفر کی موجودگی کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم پاکستان کے تاجروں کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں، اس شہر کے صنعت اور تجارت کے تمام سٹیک ہولڈرز کو جوڑنے کا کام ہمارے یہ بھائی بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. تاجر تنظیمیں بنیادی طور پر تاجروں کو جائز قابل عزت مقام کے حصول کی جدوجہد کرتی ہیں. یہ جو تاجروں کو
ٹیکس پیئر کو عزت کا مقام دلانا ہے، یہ چیمبر کی بھی خواہش ہے، اور یہ میری اور آپ کی اور پاکستان کے ہر تاجر اور صنعت کار کی خواہش ہے۔ اسی طریقے سے ہماری جدوجہد کا دوسرا مرکز و محور آئینی طور پر حاصل وہ حقوق کو جو ہمیں ملنے چاہیے، لیکن جو مختلف ادارے غصب کرتے ہیں، ان حقوق کا تحفظ اور ان حقوق کا حصول ہماری جدوجہد کا مرکز و محور ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے صنعت و تجارت کے جائز مفادات کا تحفظ، یہ چیمبر کا بھی اور ہمارا ظاہر دونوں کے ہی ہمیشہ پیش نظر رہتا ہے۔ اور پھر جس طرح یہاں پر بھی ذکر کیا گیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ معیشت کی بہتری کے لیے فیصلہ سازی کے اندر، پالیسی سازی کے اندر اگر اسٹیک ہولڈرز کی ان پٹ اور ان کا کردار نہیں ہوگا تو معاشی بہتری کسی صورت ممکن نہیں۔ تو پالیسی سازی اور فیصلہ سازی، وہ چاہے وفاقی حکومت کی سطح پر ہو، چاہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی سطح پر ہو، چاہے وزارت تجارت کی سطح پر ہو، یا چاہے وہ متعلقہ جتنی بھی وزارتیں اور ادارے ہیں، اور وہاں سے لے کر سی ڈی اے، انتظامیہ اور پولیس کی سطح تک اور میونسپل کارپوریشن کی سطح تک، جب بھی فیصلہ سازی کے اندر اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت اور ان کی ان پٹ شامل نہیں ہوگی تو مسائل بنتے ضرور ہیں، مسائل حل نہیں ہوتے، اور اس کام کے لیے ہم ہمیشہ حاضر ہیں۔ اسی طریقے سے پاکستان کے اندر چاہے صنعت کا معاملہ ہو یا تجارت کا، جب تک ون ونڈو آپریشن اور ایک چھت تھلے تمام قسم کی این او سیز، تمام قسم کے مسائل کو حل کرنے کا سسٹم موجود نہیں ہوگا تو سرمایہ کار اور تاجر کی حوصلہ افزائی نہیں ہو سکتی، حوصلہ شکنی ہی ہوتی رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس ظاہر ملک کے لیے بہت ضروری ہے، ٹیکسز کے بغیر ملک نہیں چلتے، لیکن جائز اور منصفانہ ٹیکسز اور اس کی قابل عزت طریقے سے وصولی، یہ ظاہر ہمیشہ چیمبرز کے بھی اور ہمارے پیش نظر ہوتا ہے۔ تو ان سارے حوالوں سے میں اسلام آباد چیمبر کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس شہر کا کے رہنے والا ہونے کے ناطے، اس شہر کے اندر کچھ نہ کچھ کردار ہونے کے ناطے، ان سارے حوالوں سے جہاں پر بھی آپ آواز دیں گے، ہماری ان پٹ، ہمارا تعاون آپ کے شانہ بشانہ ہوگا۔ ہمارے بہت سے دوست اس چیمبر کے اندر اس وقت موجود ہیں۔ ظفر بختیوری صاحب نے جس بات کی طرف اشارہ کیا، اگر ماضی کی طرف جائیں تو ہم اپنے عہدیداران کو چیمبر کے اندر آنے سے منع کرتے تھے، لیکن اس کی شاید کچھ وجوہات موجود تھیں، جس کے اندر منصفانہ قانون کرایہ داری ایک بڑی وجہ تھی، جس کے اندر اسلام آباد کے اندر صنعتی نمائش کا اس سیزن میں لگنا کہ جب تاجروں کے کاروباروں کو حرج ہوتا تھا، اور اس طرح کی بہت ساری اور وجوہات موجود تھیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسلسل کاوشوں کے نتیجے میں چیمبر آف کامرس نے ایز اے ادارہ، اور اس ادارے کے بعد ابھی جو ٹیم یہاں پر احسن ظفر بختیوری، فہد وحید اور انجینئر نذر الاسلام ظفر کی شکل کے اندر، اور ان کی ایگزیکٹو ٹیم اور ان کے سارے دوست جو موجود ہیں، انہوں نے بھی تاجروں کے لیے اسی طرح سوچنا شروع کیا جس طرح اس شہر کا ایک عام تاجر سوچتا ہے۔ تو جب یہ شہر کے تاجروں کے لیے اسی طرح سوچیں گے، اسی انداز سے کام کریں گے، تو شہر کا تاجر ان سے ایک قدم آگے بڑھ کر ان کے ساتھ تعاون بھی کرے گا اور صنعت کے اور تجارت کے تحفظ کے لیے اسی انداز سے سوچے گا۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ صنعت اور تجارت آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ اگر صنعت کار کوئی چیز بنائے گا نہیں تو تاجر کوئی چیز کیسے بیچے گا؟ اس لیے اس شہر کو صنعت کے حوالے سے بھی ظاہر ہے، یہ اسلام آباد شہر سب سے بڑا بزنس اگر دیکھیں تو یا ریئل اسٹیٹ کا، یہ چند لوگوں کا بزنس ہے۔ اس شہر کو ایک انڈسٹریل شہر بنانے کے لیے، اس شہر کو ایک ایجوکیشنل سٹی بنانے کے لیے، اس شہر کو ایک آئی ٹی کا شہر بنانے کے لیے، اس شہر کو صحت کے حوالے سے پورے ملک کے لیے قابل تقلید بنانے کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ چیمبر آف کامرس اور تاجر اور صنعت کار مل کر ایک کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اس کردار کے لیے بھی ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں۔ اور رہی بات مارکیٹیں شہر کا چہرہ ہوتی ہیں۔ مارکیٹیں جتنی
खूबसूरत होंगी उतना ही शहर का चेहरा खूबसूरत होगा। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त शहर का चेहरा मसख शुदा है, चाहे वो तरक्याती कामों के ना होने की शक्ल में हो, चाहे वो मार्केटों के अंदर सीवरेज, पार्किंग, लाइट्स के मसाइल की शक्ल में हो, चाहे वो नए कमर्शियल एरियाज की तामीर के ना होने की शक्ल में हो, चाहे वो नया सनती जोन न बनने की शक्ल में हो। इन सारे हवालों से भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिस तरह एहसन जफर बख्तावरी ने कहा कि हम इस पर सोचो विचार भी कर रहे हैं, गुज़श्ता साल के अंदर बहुत से पहलुओं पर हमने अमल भी किया। तो इन सारे हवालों से भी हम एक मुस्बत शहर की तामीर के लिए, इसलिए कि वफाकी दारुल हुकूमत वैसे कुदरती तौर पर खूबसूरत है, ये वो शहर है कि जो दुनिया के बहुत सारे दारुल हुकूमतों से खूबसूरत शहर है। इस शहर के कुदरती पानी के चश्मे आज गंदे नालों की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। ये शहर जो कुदरती तौर पर खूबसूरत है, इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर आज मेरे और आपसे भी सवाल करता है, अगर आप इस शहर के स्टेक होल्डर हैं तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए इन सारे हवालों से भी हमें सोचने की ज़रूरत है, मिलकर काम करने की ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह शहर की तामीर और तरक्की के लिए, सनत और तिजारत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और ये जो मुश्किलात हैं हमारे मुख्तलिफ सेक्टर्स को, इन सारी मुश्किलात के लिए मैं उस तफसील के अंदर नहीं जाना चाहता कि किस किस सेक्टर को इस वक्त, चाहे वो इंडस्ट्री का फार्मा की शक्ल में हो, चाहे वो इंडस्ट्री टेक्सटाइल की शक्ल में हो, चाहे वो इंडस्ट्री फर्नीचर की शक्ल में हो, चाहे वो ऑटो इंडस्ट्री हो, चाहे वो फ्लोर मिल्स की इंडस्ट्री हो, चाहे वो स्टील इंडस्ट्री हो, तो इंडस्ट्री की मुश्किलात का शिकार है। और इसी तरीके से ताजर, चाहे वो एक नान बनाने वाला ताजर हो, एक खुला दूध बेचने वाला ताजर हो, या वो रियल स्टेट का एक बड़े हाउसिंग सोसाइटीज और प्रोजेक्ट डेवलप करने वाला ताजर हो, वो सारे किन मुश्किलात का शिकार है। इस एक एक सेक्टर के हवाले से हम हमेशा हुकूमत के साथ भी कोशिश करते हैं कि उन मसाइल को हल करवाया जाए। और मैं समझता हूँ कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक वाइटल रोल प्ले कर सकता है पॉलिसी साज और फैसला साज इदारों से मसाइल को हल करवाने के लिए भी, और हुकूमतों से मसाइल को हल करवाने के लिए भी। इसलिए कि हुकूमतें फैसलों का ऐलान ज़रूर करती हैं, लेकिन फैसले पॉलिसी साज और फैसला साज इदारों की सतह पर होते हैं, और जब तक उन इदारों को ऑन बोर्ड लेकर चलते हुए हम इस सिस्टम को दुरुस्त करवाने की तरफ ना जाएं, और जिस तरह यहाँ जिक्र किया गया कि अब उस सिमत के अंदर एक कदम आगे बढ़ा है, हम दुआगो हैं कि मुल्क के माशी इस्तेहकाम के लिए वो कदम आगे उठता और बढ़ता चला जाए। ऐसा ना हो कि वो कदम रुक जाए और फिर उस कदम के रुकने के नतीजे के अंदर यहाँ पर मज़ीद मुश्किलात बढ़े। तो इसलिए हमें मिलजुल कर इस शहर की तामीर और तरक्की करनी है, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स अगर खुली बाहों के साथ, वसी ज़र्फ़ और दिल के साथ हमें खुशामदीद कह रहा है, तो हमारे दोस्तों ने जिस तरह कहा कि आप पीछे मुड़ के देखेंगे, अगर हम आपसे आगे नहीं होंगे तो आपके पीछे ऐसा नहीं होगा कि आपकी कमर खाली हो, शहर के हज़ारों ताजर आपकी पुष्ट पर होंगे, ताकि हम मिलकर मैं एक दफ़ा फिर एहसन जफर बख्तावरी साहब को, फार वहीद साहब को, इंजीनियर नज़रुल इस्लाम जफर साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ, और जफर बख्तावरी साहब को इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अगर बड़े दिल के साथ चलेगा तो इस्लामाबाद का ताजर उससे भी बड़ा दिल रखता है। अगर आप ताजरों के लिए और ताजरों के इत्तेहाद और यकजहती के लिए अपना पसीना बहाएंगे तो हम इंशाअल्लाह उसके लिए अपना खून बहाकर बहुत शुक्रिया जी, बहुत खूब जी। हमारी इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिवायत है कि हमारे जो